أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين یہ پہلی دو آیات جو سورہ الحجر سے میں نے تلاوت کی ہیں، بسم اللہ کے علاوہ جو دو آیات ہیں، ان کا مطلب یہ ہے الف لام را میں ہوں اللہ خوب دیکھنے والا، ان کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ایک بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کرنی شروع کر دی، ایک شخص کو اپنی وحی کے لیے چن لیا، اور تھا وہ اس سے پہلے انہی میں سے۔ کس مقصد کے لیے اسے وحی کی خاطر چنا گیا؟ وحی میں کیا کہا گیا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ لوگوں کو تو ڈراؤ مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کا قدم ان کے خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے، انہیں اللہ کی نظر میں سچائی کا قدم عطا فرمایا گیا ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر یہ بات سن کر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا کھلا کھلا جادوگر ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے جس میں ایک تعجب کا اظہار بھی پایا جاتا ہے، انسان خود ایک قسم کے تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اکان للناس عجبا میں ایک تو وہ تعجب ہے جو کافروں کو اس واقعہ پر ہوا، اور ایک اس طرز کلام میں ان پر تعجب ہے، تم پر تعجب ہے، تمہاری عجیب حالت ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے
یہ کیسا واقعہ ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مضمون کا تعلق ہے، بظاہر اس مضمون کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. مثلا کسی انسان کا یہ کہنا کہ تم لوگوں کو میں ڈراتا ہوں تو ہلاکت سے ان بدیوں کے نتیجے میں جو تم میں پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کا قدم ان کے رب کے نزدیک سچائی کا قدم ہے. اس اعلان کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ اس کے نتیجے میں ان کا حیرت میں مبتلا ہو جانا اور یہ اعلان کرنا کہ ان ھذا لساحر مبین، یہ اعلان کرنے والا کہ بہت ہی بڑا کھلا کھلا جادوگر ہے. جب اس مضمون پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ہی لطیف اور حکیمانہ مضمون نگاہ کے سامنے ابھرتا ہے، اور ساتھ ہی دل بے اختیار یہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب حکیم ہی کی آیات ہیں، بہت گہری حکمت والی کتاب کا مضمون ہے. سب سے بڑا تعجب تو یہ تھا کہ رجل منہم، ایک شخص جو ان لوگوں میں سے تھا، اسے اللہ نے وحی کے لیے چن لیا. وہ سوسائٹی جس میں انبیاء تشریف لاتے ہیں وہ تو فساد کا گڑھ بن چکی ہوتی ہے. جھوٹ اس میں اس طرح پنپتا ہے جیسے شاداب زمینوں میں سبزیاں پنپتی ہیں. ہر طرف گندگی، فساد، جھوٹ، دغابازی، دجل، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. اس زمین سے ایک کلمہ طیبہ کا نکل آنا، ایسی رویدگی کا نمودار ہونا جو آسمانی رویدگی ہو، یہ تو واقعی بڑے تعجب کی بات ہے. تو پہلا تعجب تو یہ ہے کہ اوحینا الی رجل منہم، ان جیسے لوگوں میں سے خدا نے وحی کے لیے ایک بندے کو چن لیا، اور پھر ایسا چنا کہ جو ان جیسے لوگوں میں ویسی ہی تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے جیسی اس کے اندر خدا کا ہاتھ لگنے کے نتیجے میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ کھلا کھلا جادو جس کی وجہ سے ان کی عقلیں ورطہ حیرت میں ڈوب گئی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی نکلے اور اتنا مقدس ہو جائے، اتنا عظیم الشان ہو جائے کہ خدا کی پیار کی نگاہیں اس پر پڑنے لگیں اور وحی کے لیے خدا تعالیٰ اس سے مختص فرما لے، مصطفیٰ بنا لے، مرتضیٰ بنا لے، اور پھر وہ آگے سے یہ جادو دوسروں پر چلانے لگے. یعنی اسی گندی سوسائٹی سے گندے لوگوں کو ہاتھ میں لے اور ان کی کایا پلٹا دے. اور وہ جن کا قدم ہمیشہ جھوٹ پہ پڑا کرتا تھا، جن کی ہر روش جھوٹ کی روش ہوا کرتی تھی، جن کا معاشرہ جھوٹا تھا، جن کی عدالتیں جھوٹی تھی، جن کی زندگی کا ہر پہلو، ان کے اقتصادیات، ان کی بول چال، ان کی سیاست، ان کا رہن سہن، ہر چیز جھوٹ پر مبنی تھی. اس پر ہاتھ ڈالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس سوسائٹی کو ایسا تبدیل فرمایا کہ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس کا قدم خدا کے نزدیک قدم صدق بن جاتا ہے. اور عند ربہم نے اس صدق کے مضمون کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یعنی سوسائٹی کی نظر میں اچھے نہیں ہوئے، صرف اتنا گہرا صدق ہے، اتنا حقیقی صدق ہے کہ آسمان سے ان کا رب یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا قدم صدق پر پڑ رہا ہے. صدق کے سوا ان کا قدم کسی اور چیز پر نہیں پڑ سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ قدم صدق ہے کیا چیز اور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے رکھ دیا، کھول کے اس مضمون کو بیان فرما دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سچی وحی پانے والوں کے غلاموں کو یہ قدم صدق عطا ہوا کرتا ہے. اور چونکہ یہ ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،
اس لیے یہ قدم صدق اس آقا کے صدق پر سب سے بڑا گواہ بن جاتا ہے جس کے قدموں کے طفیل ان سروں کو جو ان قدموں کو چھوتے تھے، صرف ان کو ہی صدق عطا نہیں ہوا، ان کے قدموں کو بھی صدق عطا ہو گیا۔ کتنا بلند مقام ظاہر ہوتا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو قدمہ صدق عطا فرمایا ہے، فرمایا ہم نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو قدمہ صدق عطا فرمایا۔ بس سب سے بڑی گواہی آقا کی سچائی کے لیے اس کے غلاموں کے قدم ہیں جو ہمیشہ صدق پر پڑتے ہیں۔ آج بھی بعینی ہی یہی صورت ہے۔ آج بھی احمدیت جو مختلف دنیاؤں میں جادو جلا رہی ہے، گندی سوسائٹیوں سے لوگ نکل کے آتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان میں پاکیزگی کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہی سب سے بڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ دلیل کمزور ہوئی تو جماعت احمدیہ اس کی ذمہ دار ہوگی، جماعت احمدیہ خدا کے حضور اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ جب تک آپ قدم صدق اختیار نہیں کرتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صدق کی گواہی دنیا پر ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اگر دنیا آپ کے قدم کو دیکھ کر ٹھوکر کھائے گی تو آپ بھی خدا تعالیٰ کے حضور اسی طرح جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں یہ قدم صدق عطا کیسے ہوتا ہے۔ قدم صدق کا تعلق یہ تو بالکل واضح اور کھلی بات ہے، نظر کی صفائی اور نظر کی سچائی سے ہے۔ جب تک نظر صاف اور ستھری نہ ہو، جب تک نظر سچی نہ ہو، قدم صدق عطا ہو ہی نہیں سکتا۔ قدم تو ایک اندھی چیز ہے، قدم تو پیروی کرتا ہے اس نور کی جو نور نظر کہلاتا ہے۔ اگر وہ نور قدموں کی رہنمائی کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ قدم صحیح جگہ پڑیں گے۔ دیکھیں وہ قدم جو دن کو صحیح رستے پر پڑتے ہیں، کیچڑ کی پہچان خشک رستے سے کر لیتے ہیں، صاف رستے کو غلاظت سے ممتاز کر کے دکھاتے ہیں، اس کی وجہ نور نظر ہی ہے۔ دن کو چونکہ نور نظر واضح ہوتا ہے، اس لیے قدم ہمیشہ سچائی پر پڑتا ہے۔ لیکن رات کے دھندلکے میں اور جوں جوں یہ اندھیرا گہرا ہوتا چلا جائے، انسان کے لیے یہ امکان بڑھتا، یہ احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کا قدم غلط جگہوں پہ بھی پڑے۔ اس لیے براہ راست قدم صدق کا نور نظر سے تعلق ہے۔ جب تک نور درست نہ ہو اس وقت تک قدم درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ساری چابی اس معمے کی ان الفاظ میں تھی، ان اوحینا الی رجل منہم۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا نور عطا نہ ہوتا تو ہرگز یہ کثرت کے ساتھ قدم صدق جو عطا ہوئے آپ کے غلاموں کو یہ عطا نہیں ہو سکتے۔ وہ نور ہے جو پھر جس نے آپ کی ذات کو نور بنا دیا۔ اور قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بن چکے تھے۔ وہ کتاب جو آپ پر اتاری گئی وہ بھی نور تھی، اور وہ کتاب جس پر اتاری گئی وہ بھی نور تھا، جس کا مجسم وجود نور ہو چکا تھا، اور یہ وحی کی برکت سے ہے۔ لیکن یہ برکت آگے آپ کے غلاموں کو عطا ہو سکتی تھی اور آپ نے عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ خوشخبری کا مضمون جس کو سمجھنے کے بعد انسان کو قدم صدق کے اختیار کے راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ وحی کا نور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ آگے آپ کے غلاموں کو بھی وہ نور عطا ہوا، اور خدا تعالیٰ نے واضح اطلاع فرمائی آپ کو کہ آپ کے غلاموں کو بھی وہ نور میں عطا کر چکا ہوں۔ چنانچہ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر،
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ سے ان کے ساتھ رہتا ہے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کا ذکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں فرماتے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنظر اللہ بنور اللہ، کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرا کرو، یقین وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ جو گزشتہ جو خطبے میں نے تقویٰ کی آنکھ بیان کی تھی، تقویٰ کی آنکھ کی بات بیان کی تھی کہ وہ اللہ کی آنکھ ہے، یہی مراد ہے اس سے، کہ مومن کی فراست سے، اس کی فہم سے، اس کی حد ادراک سے بچو، ڈرو، اس کی نظر سے کوئی چیز بھی تمہاری پوشیدہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ کے نور کا تعلق ہے وہ تو لامحدود ہے، اور وہ نور ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ایک اور دوسرے کے ساتھ فرق سلوک کرنے والا ہو۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کا نور بصیرت اور ہے، دوسرے مومن کا نور بصیرت کچھ اور ہے، ایک کا مقام اور ہے اور دوسرے کا مقام اور ہے، اور ان کے نوروں میں فرق ہے۔ یہ راز قرآن کریم کی یہ آیت ہم پر کھول رہی ہے کہ در حقیقت اگرچہ اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے، لیکن ہر شخص کے اندر اس نور کو اختیار کرنے کی ایک استعداد عطا ہوئی ہے، اور وہ استعداد ایک خاص حد تک نور کو اختیار کرنے کی توفیق بخشتی ہے، اور اکثر لوگ اس استعداد کے ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ سے پورا نور حاصل نہیں کرتے، اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمیں نور بصیرت خدا کی طرف سے عطا ہوگا۔ لیکن بعض لوگ جو زیادہ فراست رکھنے والے ہیں، جو اس مضمون کی حکمت کو سمجھتے ہیں، وہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے اندر ایک نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل یہ دعا کرتے چلے جاتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو تمام فرما دے، مکمل کر دے، جتنا بھی ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے زیادہ کی ہمیں تو نے ضرور استعداد بخشی ہوگی، اس لیے ہمیں ایک مقام پر نہ کھڑا رہنے دے، بلکہ اس نور کو نور کا اتمام فرما دے، اسے مکمل کر دے۔ اتممت علیکم نعمتی کے مضمون بھی ابھی ہم سمجھ آ گیا، یعنی مومن تک جو مختلف درجات ہیں سالک کے، ان میں آخری مقام نبوت وہ مقام ہے جہاں انسان کا نور تمام ہو جاتا ہے، اور اسے اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کامل نور عطا فرما دیتا ہے۔ پھر استعدادوں کے فرق کی وجہ سے ان کی نور کی جلوہ گری میں بھی فرق دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن ان سے نیچے درجے پر جتنے بھی مومن ہیں ان سب کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق بھرپور نور عطا ہو تو سکتا ہے، لیکن ان کی غفلتوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اکثر کا ظرف کچھ نہ کچھ خالی رہ جاتا ہے، اور جو ان میں سے صاحب فراست ہیں، جن کو خدا خاص طور پر بصیرت کی آنکھ عطا فرماتا ہے، وہ مسلسل اس دعا میں لگے رہتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا۔ اور یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور چل رہا ہے، ان کے دائیں بھی نور چل رہا ہے، ان کے بائیں بھی، ایمانہم میں دائیں ہاتھ بھی مراد ہیں اور دونوں ہاتھ بھی مراد ہیں، یعنی ہر سمت ان کے نور ہی نور ہے۔
اور اس پر وہ تکبر اختیار نہیں کرتے. ایک اور لطیف نقطہ اس بات کا سمجھ آیا کہ نور میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. جس طرف جاتے ہیں انہیں قدمہ صدق بھی عطا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی حقیقت نہیں ہے, اور یہ نور وہ سارا نور نہیں ہے جو خدا بندے کو عطا فرما سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی نور ہے, اس کے علاوہ بھی جلا کے اور لطافتوں کے اور مراتب ہیں اور مقامات ہیں اور ایسی سمتیں ہیں جن سے ہو سکتا ہے ہم بالکل بے خبر ہوں. تو تقویٰ کے نور کا سیکل ہونا یہ ساری زندگی کی محنت کا کام ہے, اور اس کا آخری مرتبہ صرف انبیاء کو نصیب ہوتا ہے. انبیاء سے نچلے درجے کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے نور کے مقام کو بھی پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے جو ان کے لیے مقدر ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ اس سمت میں بڑھتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ان کے نور کے حصول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر نور مختلف ہے تو قدم صدق بھی مختلف ہوگا, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کا حجم, اس کی وسعتوں میں ضرور فرق ہوگا. اور یہ راز ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا جب یہ فرمایا کہ میں ایک وسیع عظیم دنیا کو اپنے سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں, کہ میرے سچائی کے قدم اتنے وسیع ہیں. وہ قدم صدق یعنی سچائی کا قدم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے کہ ایک عالم کے عالم کو, ایک وسیع دنیا کو اس قدموں کے نیچے دیکھ رہے ہیں. تو قدم صدق بھی ایک قدم نہیں ہے کہ ہر مومن سمجھے کہ مجھے قدم صدق عطا ہو گیا. قدم صدق کے بھی مختلف مراتب ہیں, مختلف حجم ہیں, مختلف اس کی وسعتیں ہیں, اور ان کا براہ راست تعلق اس نور کی وسعت سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیب ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو راست باز کہلاتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نور تمام فرما, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت منکسر مزاج بندے ہوتے ہیں. وہ اپنی راست بازی کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں, بہت سے خلا ہیں, بہت سے اندھیرے ہیں باقی ہیں. جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارا نور کامل نہ ہو جائے, ہماری زندگی کا ہر گوشہ منور نہیں ہو سکتا, ہمارا ہر قدم راست اقدام نہیں کہلا سکتا. اس لیے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور انکسار کے ساتھ التجا کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے نور کو بڑھا. نور کی آنکھ جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے, جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینظروا بنور اللہ, اس پر مزید غور کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسی فرضی چیز نہیں ہے جو جیسا کہ نور کا تصور عموماً غیر علمی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, کہ کوئی ایسی فرضی ماوراء طبیعت چیز ہے کہ جس کے متعلق ایک موہوم سا تصور تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت, اس کی کنوں کو ہم پا نہیں سکتے. بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نور کا مضمون بہت ہی واضح ہے, بہت ہی کھلا کھلا ہے, اور روزمرہ کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص اگر چاہے تو اپنے نور کی پہچان کر سکتا ہے, اسے جان سکتا ہے, اور نور کی پہچان اس کے قدموں سے ہوگی. ان دونوں کے ساتھ کیونکہ دونوں کا آپس میں کیونکہ گہرا تعلق ہے, جہاں وہ روزانہ غلط جگہ پہ قدم رکھتا ہے وہیں اس کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہاں میرے نور نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. جہاں وہ صحیح مقام پر قدم رکھتا ہے وہاں اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ یہاں میرے نور نے میری رہنمائی کی ہے. اور ایک ہی دن میں سارا دن کے حالات پر اگر انسان اپنی زندگی میں غور کرے تو بہت کھل کر, جس نور میں تو کوئی اشتباہ کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے, بہت کھل کر اسے اپنے نور کے حالات نظر آنے شروع ہو جائیں. واضح طور پر وہ دیکھ لے گا کہ کہاں کہاں میرے قدم سچائی پر پڑ رہے تھے, کہاں کہاں کذب پر پڑ رہے تھے.
کتنا نور بصیرت مجھے خدا کی طرف سے عطا ہوا اور کتنا نہیں ہوا. یہ تو خیر عام اور سادہ نظر آنے والی باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نور کے معاملات ہیں جو بہت سے صاحب فراست لوگوں پر بھی مبہم ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے پھر اگلے قدم شروع ہوتے ہیں. ایک تو روزمرہ کی ابتدائی نور ہے جو سالے کی ابتدائی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے. ایک نور کے وہ باریک در باریک پہلو ہیں جو اس کو مختلف ترقیات کے مقام عطا فرماتے چلے جاتے ہیں، یا جن کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان مختلف ترقیات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ان کی علامتیں بھی قدموں میں ملتی ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کی پہنچ میں رہتی ہیں. ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو فراست کے ساتھ ہم ان کے نقوش پا سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ نور کی لطافتیں کیا تھیں اور کس مرتبے پر کوئی انسان کھڑا ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قدمہ صدق کر کے مضمون کو واضح فرما دیا، قدم تو ہمیشہ زمین کے ساتھ چمٹتے ہیں اور لازماً زمین پر پڑتے ہیں. اس لیے نور کا جو دوسرا کنارہ ہے اس کا اہل دنیا سے ایک گہرا تعلق رہتا ہے. اہل دنیا یہ نہیں کہہ سکتے خدا تعالیٰ کو کہ اے اللہ ہم کیسے اس شخص کے نور کو پہچانتے، کیونکہ نور تو ایک آسمانی چیز ہے، ہم زمینی لوگ تھے، ہمارے پاس ذریعہ کوئی نہیں تھا، کوئی استعداد نہیں تھی کہ ہم یہ معلوم کر سکتے کہ تیرا نور کس کو نصیب ہوا ہے. لیکن قدم جو نور کا دوسرا کنارہ ہے وہ تو ہمیشہ زمین پر چلتے ہیں. اس لیے اہل زمین ان قدموں کے سلوک سے پہچانتے ہیں کہ یہ کیسے قدم ہے. اگر ایسے لوگوں کے معاملات اہل دنیا سے مختلف ہوں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ خدا کے نور کے معاملات نہیں ہیں. تبھی تو وہ تعجب میں مبتلا ہوئے اہل عرب، باوجود انتہائی دنیا دار ہونے کے، باوجود اس کے کہ ان کی سوسائٹی کا لب لباب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ اگر تم ایمان کے ذریعے اپنے اندر تبدیلیاں نہ پیدا کر سکے تو لازماً ہلاک ہونا. ہلاکت کی ساری علامتیں ان میں ظاہر ہو چکی تھی. اس کے باوجود کچھ دیکھا تھا انہوں نے جو تعجب میں مبتلا ہوئے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قدم سچائی کے قدم تھے اور ان قدموں کا تعلق دنیا سے ہمیشہ رہا ہے. اہل دنیا ان قدموں کی چاپ سے پہچانتے تھے، ان کی چال ڈھال سے پہچانتے تھے، ان کے رخ سے پہچانتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور تبدیلیاں دیکھتے تھے تو تعجب میں مبتلا ہوتے تھے. بغیر تبدیلی محسوس کیے کیسے تعجب میں مبتلا ہوئے، کیسے انہوں نے یہ اتنا حیرت انگیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا. بظاہر انکار ہے لیکن حیرت انگیز خراج تحسین پیش کیا کہ ساحر مبین ہے. یہ تو حیرت انگیز کھلا کھلا جادوگر ہے، کن لوگوں کو پکڑتا ہے اور کیا بنا کے رکھ دیتا ہے. تو وہ تبدیلیاں جو مومن کی ذات میں دنیا کے معاملات میں پیدا ہوتی ہیں وہی اس کے نور کے پیمانے بن جاتی ہیں. وہ اہل دنیا کو بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ شخص صاحب نور ہے یا صاحب نور نہیں ہے. اس پہلو سے جب میں جماعت کے مختلف حالات پر غور کرتا ہوں تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی کوئی خرابی دکھائی دیتی ہے قدم صدق کی کمی نظر آنے لگتی ہے. بالکل صاف اور کھلی، یوں لگتا ہے جیسے کسی شاہراہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہاں اس کا قدم فلان جگہ صحیح جگہ پڑا، یہاں غلط جگہ پڑا، یہاں کانٹوں میں چلا گیا، یہاں پھولوں پر آ گیا. صاف ستھرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ گزر رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں کسی نہ کسی جگہ نور کی کمی دکھائی دینے لگتی ہے. اور روزمرہ کے معاملات ہیں یہ قدم، کوئی فرضی قصے نہیں ہیں. آپس میں جب اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جب آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو کیوں قدم غلط پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظریں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ہی واقعہ کو ایک نظر اور طرح دیکھ رہی ہے اور ایک اور نظر اور طرح دیکھ رہی ہے.
حالانکہ نوراللہ کے ساتھ اگر دیکھا جاتا تو دونوں نگاہوں کو ایک ہی چیز نظر آنی چاہیے تھی. نوراللہ تو ایک حقیقت کو دو طرح دیکھ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن جتنے بھی اختلافات ہیں سب جگہ بھینگی آنکھیں آپ کو نظر آ جائیں گی. معاملات کی آنکھیں بھینگی ہوں اور انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نور اللہ سے دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ توسل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آنکھیں بھینگی ہوں اور قدم درست پڑیں، قدم تقویٰ اور صدق کے قدم ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے معاملات سے قدم پہچانے جاتے ہیں اور قدموں سے آنکھوں کا معیار پتہ چلتا ہے. یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ کس حد تک آنکھیں سیدھی نظر رکھنے والی تھیں اور کس حد تک بھینگی آنکھیں تھیں. ہر روز عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آنکھوں کا بھینگا پن بالکل صفا دکھائی دینے لگتا ہے. ایک خاندان ہے، اس کی بچی کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور اس کے نزدیک یعنی اپنی بچی کے متعلق جو وہ توقعات رکھتا ہے اس کو ایک خاص آنکھ عطا ہوئی ہے اس کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی اس پر ظلم ہے اور وہ بات بھی اس پر ظلم ہے اور فلاں بات بھی اس پر ظلم ہے، اس سے بچے چھڑانا اس پر ظلم ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا اس پر ظلم ہے. لیکن جب دوسرے کی بچی کا معاملہ ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کا معاملہ ہو تو یہ آنکھ بالکل بدل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے پر یہ ظلم ہوا ہے، بیٹے کا حق ہے بچے، اور بیٹے کا حق یہ ہے اور بیٹے کا حق وہ ہے، اور دیکھو وہ لڑکی کیسی ظالم اور شیطان لڑکی ہے، یہ کام کر دی. اب ان دونوں آنکھوں کو بیک وقت خدا کے نور کی آنکھیں کیسے قرار دیں؟ کیونکہ اللہ کا نور تو بھینگا نور نہیں ہے. اللہ کا نور تو ایک حقیقت کو ایک ہی حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے. بس یہ قدم ہیں، یہی قرآن کریم میں مضمون ہے کہ ان کو قدم صدق عطا ہوتا ہے، اور قدم صدق ہمیشہ صحیح راہ پہ پڑتا ہے، غلط راہ پہ نہیں پڑتا کہ کبھی گند پہ پڑ جائے کبھی صحیح رستے پہ پڑ جائے. جہاں وہ گند پر پڑے گا وہ قدم صدق رہے گا نہیں. تو دو مختلف رستے ہو گئے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک ہی نور سے دیکھنے والے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں حقائق کو اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے خدا ہم سے توقع رکھتا ہے، اور جب ان آنکھوں سے دیکھ کے رستے اختیار کرتے ہیں تو ایک مشرق کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور ایک مغرب کی طرف چل رہا ہوتا ہے. دونوں کے قدم کے رخ، ان کی نہج، ان کی طرز بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو کون کہتا ہے کہ لطیف معاملات میں نور دکھائی نہیں دے سکتا؟ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ لطیف معاملات میں بھی بتاتا ہے آپ کو کہ کیسے دیکھو ان کو. قدموں کے ذریعے دیکھو. وہ تو تمہاری پہنچ سے باہر نہیں، وہ تو کافروں کی بھی پہنچ میں تھے. اس لیے ان کی شناخت کے گر سیکھو تو تمہیں خدا تعالیٰ کے نور کے شناخت کے گر معلوم ہو جائیں. اسی طرح تنقید ہے. مختلف خطوط مجھے ملتے ہیں جن میں کثرت سے تنقید پائی جاتی ہے، اور ہر تنقید کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ قدم صدق کے ساتھ معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے، صحیح رستے پر، صحیح نیچ پر وہ چل رہا ہے، اور وہ بڑی سچائی سے اپنی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، مجھے بتانا چاہیے، یہ بات کیوں ہے، فلاں لوگ گندے ہیں، فلاں قسم کے لوگوں کی حرکتیں خراب ہیں، اور وہ مسلسل اس تنقید میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ قدم صدق نہیں ہوتا، اس لیے پہچاننے والی آنکھوں کو وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں قدم صدق نہیں ہے. تنقید کی آنکھیں بھی ایک ہی قسم کے معاملات کو دو طریق پر نہیں دیکھ سکتی اگر وہ خدا کے نور سے دیکھ رہی ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ اکثر ناقدین کی آنکھیں ایک ہی قسم کے واقعات کو مختلف وقتوں میں مختلف طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں. بعض لوگوں سے دل میں تعصب ہوتا ہے، ان کی ہر حرکت میں وہ برائی ڈھونڈ رہی ہوتی. بعض لوگوں سے محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہاں وہی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. اور جتنا جتنا تقویٰ کا معیار گرتا ہے یا نور خداوندی سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا اتنا یہ معاملہ ان کے نفس کے زیادہ
اتنا ان کی کجی کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات اپنے نفس کے حالات کو نہ دیکھنا ہے. جن کو خدا کا نور عطا نہ ہو ان کی نظر خواہ تنقید کی کیسی ہی تیز کیوں نہ ہو, وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اور اس برائی میں اکثر انسان مبتلا ہیں. کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہے. یہ دنیا کے معاملات کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن خدا کے نور کے چراغ تلے تو کوئی اندھیرا نہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراج منیرہ کے نیچے تو کوئی اندھیرے کا سوال نہیں, بلکہ جتنا ان کے نیچے تھا اتنا ہی زیادہ وہ صاحب نور بنا. اللہ کے چراغ تلے آنا تو نور کے قدموں کے نیچے آنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں سچائی کے قدموں کے نیچے دیکھتا ہوں دنیا کو, تو چراغ تلے اندھیرا تو مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے جو ان قدموں کے نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ صاحب نور ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو, سب سے زیادہ اس کو اپنا اندرونہ دکھائی دینا چاہیے. سب سے زیادہ اس کو اپنے نفس کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے. اگر نور کامل نہیں ہے تو درست ہے کہ کچھ خامیاں بھی اس کو نظر آئیں گی, کچھ تاریخ گوشے بھی دکھائی دیں گے, لیکن دکھائی ضرور دیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحب نور ہو اور اپنے نفس کے حالات سے غافل ہو. اس لیے جماعت کو سب سے پہلے تو اپنے نفس کی طرف جھکنا چاہیے, ان معنوں میں کہ اپنے نفس کی تنقید کو خدا کی آنکھ سے دیکھے, اپنے نفس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسے اللہ کا نور اس کے نفس کو دیکھ رہا ہے, اور خوب اچھی طرح اپنے اندرونے کو ٹٹولے اور محسوس کرے اور دیکھے اور کھنگالے, معلوم تو کرے کہ وہ ہے کیا چیز. اس حیثیت سے جو شخص اپنی نفس کو دیکھ لیتا ہے اس کو اپنے قریبی بھی اسی طرح پھر دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے اپنے دشمن دکھائی دینے لگتے ہیں. آنکھ کوئی فرق نہیں کرتی. حسن اور بدی تو فرق کریں گے بہرحال, حسن نظر آئے گا اور بدی نظر آئے گی, لیکن آنکھ فرق نہیں کرے گی کہ حسن کو بدی دیکھنے لگ جائے اور بدی کو حسن دیکھنے لگ جائے. بس آغاز اپنے نفس سے ہوگا. جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے غافل رہتا ہے اور آنکھیں بند رکھتا ہے اور فرضی طور پر اپنے اوپر جھوٹے رحم کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے دشمن پر جھوٹے ظلم کرتا چلا جاتا ہے, یعنی ایسے ظلم جن کے اندر کوئی حقیقت نہ کوئی وجہ جواز نہ ہو, وہ شخص یہ کہے کہ میں خدا کے نور سے دیکھ رہا ہوں, یہ ناممکن ہے, بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. اور جو شخص اپنے اندر مختلف سلوک کرتا ہے, اپنے باہر مختلف سلوک کرتا ہے, اس کی یہ ٹیڑھی آنکھ پھر ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے, سارے معاملات میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ اندر کی آنکھ ٹیڑھی ہو اور باہر کی آنکھ سیدھی ہو. چنانچہ اکثر معاملات میں خرابیاں, فسادات, غلط تنقیدات, ایک ظلم کو دوسری طرف منسوب کر دینا, ایک اندھیرے کو دوسری روشنی کی طرف روشنی کے منہ پر مارنا, یعنی ہر چیز کی الٹ پلٹ کر کے ہر سارے نظام کو تحت نحس کر دینا, یہ سارا مضمون تاریکی کا مضمون ہے, روشنی کا مضمون ہی نہیں ہے. اور یہ جو تاریکی اور روشنی کا فیصلہ ہے یہ ہر شخص کی ذات کے اندر اس کی پنہائیوں میں ہوتا ہے. جو شخص اپنے نفس کی بصیرت اختیار کر لے پھر وہ دنیا میں چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو صاحب بصیرت نہیں ہے اپنے نفس کے متعلق, جو اپنے آپ کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے, جہاں وہ غلطیاں کرتا ہے وہاں وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے, جہاں وہ غلطی نہیں کرتا وہاں بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے, اس کا سلوک پھر اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں سے اسی طرح فرق والا سلوک ہو جاتا ہے. بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں بظاہر بڑے نیک بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, کئی خوبیوں کے مالک ہیں خدا کے فضل سے, لیکن نور اللہ سے دیکھنے
کی جو امتیازی شان ہے وہ پوری طرح عطا نہیں ہوتی ان کو. بعض لوگوں کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دوست ہو جاتے ہیں. جو دشمن ہے ہاں وہ ویسے کتنا ہی نیک ہو, اس کی چھوٹی سی کمزوری بھی اتنی ان کو بڑی دکھائی دینے لگتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پھر میری ذات پہ منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح ان کا دل چاہتا ہے کہ اس بدی کے نتیجے میں اس شخص کو پیس کر رکھ لیں, پاؤں تلے کچھ لیں, اس کو ذلیل کریں, اسے خار کریں, اسی طرح میں بھی کروں, اسی طرح نظام جماعت بھی کروں. اور اگر نہیں کرے گا تو پھر دیکھ لیا انصاف نہیں. اپنی دشمنیوں کو, اپنی نفرتوں کو وہ جماعت کے ذمہ داروں کی دشمنیوں اور نفرتوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا قدم صدق کا قدم نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ برائیاں ان کے دوستوں میں موجود ہوتی ہیں اور ان کو قطعاً کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اپنی اولاد میں ہوتی ہے, ان کو کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اپنی بیویوں میں ہوتی ہے, اپنے بچوں میں, اپنے اندر, اور کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو قدم صدق کو درست کرو, اس کے بغیر تمہاری راہیں صحیح متعین نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر نہ تمہارے آپس کے معاملات درست ہوں گے, نہ خدا کے ساتھ تمہارے معاملات درست ہوں گے. اور کوشش کرو کہ تمہارا قدم صدق بڑا ہو اور اس کے فیض کے نیچے اور بھی لوگ ہیں. تمہارے قدم صدق کی برکت سے اور قومیں برکت پائیں, اور یہ قدم تمہارے نور کے نسبت کے ساتھ بڑا ہوگا. اس غالباً اس مفہوم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض پرانے بزرگوں کے مریدوں نے یہ غلطی کی کہ ان کے قدموں کے ظاہری نشان بڑے کرنے شروع کیے. اور بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا قدم ہے, وہ پوری چٹان کے اوپر ایک قدم آیا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ اس میں کچھ حقیقت ضرور تھی. سمجھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے ان بزرگوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں, یا ان کے عارفانہ مریدوں نے کچھ ایسی بات کی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہوا ہو کہ ان کے قدم بڑے تھے. اور بعد میں دنیا داروں نے, جن کی نظریں عرفان سے آ رہی تھیں, انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً ظاہری قدم بڑے تھے. حالانکہ بزرگی کو قدموں سے کیا نسبت ہے؟ قدموں کو تو عقل سے بھی, ظاہری قدموں کو تو عقل سے بھی الٹ کی نسبت ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پاؤں بڑے گنواروں کے اور سر بڑے سرداروں کے. تو نیکوں کے پاؤں بڑے, یہ تو عجیب سی بات ہے. وہ سمجھ نہیں سکے. یہ راز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے پا کر ہمیں سمجھایا کہ میں ایک عالم کے عالم کو اپنی سچائی کے قدموں کے نیچے دیکھتا ہوں. اتنا بڑا قدم صدق عطا فرمایا ہے خدا نے کہ دور دراز تک آنے والے لوگ ان قدموں کے نیچے سے برکت پائیں گے, ان سے سچائی حاصل کریں گے. تو نہ صرف یہ کہ قدم صدق کو حاصل کریں, آپ سے فیض پانے کے لیے تو آج کی دنیا ہی نہیں, آئندہ قیامت تک آنے والی دنیا میں منتظر بیٹھی. آپ کے قدم بڑے ہوں گے تو دنیا کے نصیب بڑے ہوں گے. اور آپ کو قدم بڑے نہیں مل سکتے جب تک خدا کا وہ نور تو آپ کے اندر کامل نہ ہو جائے, جس کے لیے اہل فراست بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, ربنا آتمم لنا نورنا, اے خدا نور تو بہت تو نے دیا, آگے بھی نور ہے اور پیچھے بھی, دائیں بھی اور بائیں بھی, لیکن ہمارے دل کو تسلی نہیں. ہمارا ظرف اور بھی بڑا معلوم ہوتا ہے. ہمارے نور کو کامل کرنا, جس حد تک ہماری استطاعت ہے اس حد تک ہمارے نور کو بڑھاتے چلیں.